جیسا کہ ابھی میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے جو دین متین کی خدمت کی ہے، اسلام تم تک پہنچایا ہے، دین تم تک پہنچایا ہے، میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو۔ اب ہمیں اور آپ کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ہر آدمی کو اپنا حال معلوم ہے کہ ہم محبت میں کتنے کھرے اترتے ہیں یا کتنے کھوٹے اترتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے، ہمارا اعتقاد کہہ رہا ہے کہ واقعی اگر آپ اور ہم سبھی لوگ سچے پکے غلام حسین بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ حسین کی نسبت کو آپ معمولی مت سمجھیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب ابو لہب کی بیٹی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئیں تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اے جہنم کے ایندھن کی بیٹی، تیری ہجرت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، تیری ہجرت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے بیچ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے بارے میں مجھ سے میرے نسب کے بارے میں لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، اور جو میرے قرابت کے بارے میں میرے نسب کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ کیا پھر اس حسین کا کیا کہنا جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی کا قلادہ ہم اپنی گردن میں ڈال لیں، ان کے سچے پکے غلام بن جائیں تو ہم بیکل رام پوری کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کرب و بلا، حضرت علامہ مولانا نور احمد صاحب قبلہ، استاذ محترم قاری اقبال احمد صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آج کے اس جلسے کا نام رکھا گیا ہے ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، اور ہم اور آپ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی محبت میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کیے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے اچھا میسج لے کے جانا ہے، اچھا پیغام لے کر کے جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ معرکہ کیوں پیش آیا، اور یہ معرکہ کہیں کفر اور اسلام کا نہیں تھا، جیسا کہ تاریخ کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں
کہ سن ہجری 61 میں محرم کی پہلی تاریخ کو جب مقام کوہ دی حشم میں خیمہ حسینی قیام پذیر ہوا تو ساتھ ہی ساتھ ایک طرف یزیدی لشکر بھی تھا جس کی نگرانی ہرقل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے یہ سپاہی ان کے جانور پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا گیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ نماز کا وقت آیا تو میرے امام نے یہ حال بھی کہلوایا کہ ان سے پوچھو کہ اذان ہو چکی ہے، وہ نماز میرے ساتھ پڑھیں گے، میرے پیچھے پڑھیں گے یا کہ الگ؟ تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ بھئی آپ امامت کیجئے، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو نماز پڑھنا امام علی مقام کی اقتداء میں یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ معرکہ، یہ لڑائی اسلام اور کفر کی نہیں تھی، بلکہ جو ہے یہ جو ہے لڑائی سنت مصطفیٰ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے تھی اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے۔ کافر کیا تھوڑی تھے، وہ بھی داڑھی والے تھے، ادھر بھی داڑھی والے تھے، ادھر بھی کچھ نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، لیکن لڑائی کس بات کی تھی؟ تو آپ حضرات تاریخ کے حوالے سے یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ یزید کتنا بڑا بدتمیز تھا۔ میں پوری تاریخ تو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یزید کی مخالفت کیوں کی، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی نرما بالحجارت من السماء، قسم خدا کی ہم نے یزید کا بائیکاٹ اس لیے کیا، ہم نے یزید کی مخالفت اس لیے کی، ہم لوگوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت اس لیے بلند کیا۔ اگر ہم اس کا بائیکاٹ نہ کرتے تو گناہوں کا بازار اس نے اتنا گرم کر دیا تھا، اتنا گرم کر دیا تھا کہ اگر ہم لوگ دور نہ ہوتے، اس کی بغاوت نہ کرتے، اس کا بائیکاٹ نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دی جاتی ہے، پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ تو یزید کتنا بڑا ظالم و جابر تھا، اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال، کسی چیز میں وہ تمیز ہی نہیں پیدا کرتا تھا، فرق ہی نہیں پیدا کرتا تھا، گویا کہ وہ سنت مصطفیٰ کو پامال کر رہا تھا۔ تو جن سنتوں کو وہ پامال کرنے پر آمادہ تھا، نبی کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے میرے امام اس سے مقابلہ کے لیے۔ کیا کہنے، واہ واہ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم اور آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ہمیں اور آپ کو فرق پیدا کرنا ہے کہ یہ لڑائی کفر اور اسلام کی نہیں تھی، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، داڑھی والے لوگ ادھر بھی تھے، داڑھی والے لوگ ادھر بھی تھے، لیکن لڑائی کس بات کی تھی؟ اس لیے کہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کی جا رہی تھی، جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا، شراب نوشی کو عام کیا جا رہا تھا، زناکاری کھلم کھلا کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کی مسائل دینیہ کو وہ پامال کر رہا تھا، سنت مصطفیٰ کو پامال کر رہا تھا، اور نواسۂ رسول امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اس کو زندہ کرنے کی فکر میں لگے۔
کیا کہنے، واہ واہ، زندہ آپ باد۔ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہم لوگ بھی تو نماز کو پسے پشت نہیں ڈالے ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی شراب کے اڈوں پہ تو نہیں جاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی تارک نماز تو نہیں ہو بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے بھی قرآن کی تلاوت کو تو نہیں ترک کیا ہے؟ کیا ہمارے سامان میں بھی گناہوں کا بازار تو نہیں گرم ہو رہا؟ کیا ہمارے یہاں بھی تو زناکاریاں عام نہیں ہو رہی ہیں؟ بدکاریاں عام تو نہیں ہو رہی ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سماج، اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے اچھی طرح واقف ہے، اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس امام سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی امام ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے اسی امام نے بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو شراب نوشی کے، شراب کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے سماج میں جو ایسے لوگ ہوں انہیں اچھی طرح سمجھانا چاہیے، انہیں روکنا چاہیے۔ ہمارے ذمے دو کام ہیں، ایک ہمیں خود بچنا بھی ہے اور انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق اگر ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی لوگ برائیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق اپنی طاقت صرف کر کے انہیں برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم خود برائیوں سے دور رہیں، ہم خود برائیوں کے قریب نہ جائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی حد درجہ کوشش کریں کہ وہ برائی سے رکے رہیں، اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو روکنے کی کوشش کریں اور اچھی باتوں کا انہیں حکم دیں کہ وہ اچھے کام کریں۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، نماز پڑھیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، روزہ رکھیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، حج کریں گے جہنم سے بچ جائیں گے، زکوٰۃ دیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، صدقہ فطر ادا کریں گے جہنم سے بچ جائیں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، شراب نوشی نہیں کریں گے جہنم سے بچ جائیں گے، جوئے وغیرہ کے قریب نہیں جائیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کیسے بچایا جائے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں جہنم سے روکنے والی ہے وہی ان کو بھی روکنے والی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ کہ تم خود اچھی باتوں پر عمل کرو، برائیوں سے دور رہو، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے اس طرح بچاؤ کہ ان کو بھی اچھی باتوں پر عمل کی طرف رغبت دلاؤ اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہو۔ جب وہ اچھائیاں کماتے رہیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، تو وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ خود بچنے کا حکم ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم ہے، تو کام وہی ہے جہنم سے بچنے کا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں خود کرنا ہے اور گھر والوں سے کروانا ہے۔
گھر والوں سے کروانا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ میرے حسین نے جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے اتنی تکلیفیں جھیلی، اپنی جان کی بازی لگائی، اعزاء اقربا کی جان کی بازی لگائی، جانثاروں کو قربان کیا۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی جا رہی ہیں، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور پھر حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اچھائیوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شرم نہیں ہے؟ یہ صحیح محبت نہیں ہے۔ اگر سچی اور پکی محبت ہوتی، ہم سچے اور پکے حسین کے ماننے والے ہوتے تو نمازی ہوتے، روزے دار ہوتے، حاجی ہوتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے، صدقہ فطر ادا کرنے والے ہوتے، سماج سے برائیوں کو دور کرنے والے ہوتے، شراب نوشی کو ختم کرنے والے ہوتے، زناکاری اور بدکاریوں کو مٹانے والے ہوتے اور خود اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ شراب اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ علماء فرماتے ہیں، دیکھیے مسئلہ ہے، قرآن عظیم میں بھی ہے، دوسرے پارے میں ہے، کہیں آپ ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں پر آپ کو مجبور کیا جائے، جس کو اکراہ شرعی کہتے ہیں، شرعی مجبوری، اور آپ سے کوئی کہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو خنزیر حرام ہے نا، سور جس کو کہتے ہیں حرام ہے، اور کوئی آپ کو مجبور کرنے لگے کہ نہیں بھائی اس کو کھاؤ ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو شریعت کہہ رہی ہے اوپرے دل سے، یعنی اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے نہیں، مجبوراً اس کو برا جانتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اگر آپ نے اوپرے دل سے اس کو کھا لیا تو آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کبھی ایسا مسئلہ آ گیا کہ دو چیزیں آپ کے پاس رکھ دی گئی، مثال کے طور پر شراب بھی آپ کے پاس رکھ دی گئی اور وہ سور کا گوشت بھی آپ کے پاس رکھ دیا گیا، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز تم استعمال کرو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی حرام تو دونوں چیزیں نا، شراب بھی حرام ہے، ادھر گوشت بھی حرام ہے، دونوں حرام ہیں، اور دونوں میں اسے تصرف دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ کون سی چیز وہ کھائے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں گوشت کو وہ اختیار کر لے، شراب کو نہ اختیار کرے۔ اللہ، کیوں؟ جب گوشت کھائے گا تو گوشت ہی تک وہ رہ جائے گا، اور اگر شراب پیے گا تو ایک تو حرام اس نے کیا ہی ہے، پھر نشے کی حالت میں پتہ نہیں کتنے حرام بے شک حق ہے، نشے کی حالت میں پتہ نہیں کتنے حرام کر جائے، حرام کر جائے، جب گوشت کھائے گا تو ایک ہی حرام تک رہ جائے گا۔ حق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے بچے ان شراب نوشی میں ملوث ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اعتبار سے حد درجہ وہ کوشش کریں، نہ وہ خود شراب نوشی کے قریب جائیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو جانے دیں۔ شراب بھی تو مذہب اسلام میں حرام ہے، تو نہ خود شراب پئیں اور نہ اپنے بچوں کو اس کے قریب جانے دیں۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں کہ بچوں کو پہلے سے کنٹرول میں رکھا جائے، برے لڑکوں کی صحبت میں انہیں نہ جانے دیا جائے، ہر وقت ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھی جائے، خرچہ دیا جائے تو اس کا بھی حساب رکھا جائے کہ میرا لڑکا پیسہ لے کر کے جاتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے،
جب ان سب ساری چیزوں پر ہماری اور آپ کی توجہ ہوگی تو لڑکا ہمارے اور آپ کے کنٹرول میں رہ سکتا ہے، اور اگر ہماری اور آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہ رہی تو پھر یہ سمجھیے کہ لڑکا آپ کا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ہم بہت ڈانٹی تھے نہیں مانا تھے، ہم کہہ دیہن منع کر دیہن چھٹی پائے گئے وہی جانے ان کے کام ہے کہ نہیں۔ ہم بھیا روک دیئن کہ بھیا نہ پیو، نہیں اچھا نہ ہوئی، نہیں مانا تھا، ہم چھوٹ گئے بری اس ذمہ ہوئی گئے، ہماری ذمہ داری ختم۔ ذمہ داری نہیں ختم ہوئی آپ کی۔ بخاری شریف کی حدیث، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ گھر کا جو گارجین ہوتا ہے وہ راعی کی حیثیت رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ہر راعی سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن راعی مینس چرواہا، راعی مینس چرواہا۔ اب جیسے پہلے چلت رہا تو دیکھے ہو آپ لوگ کہ ایک آدمی کا فکس کر دین جاتا ہے، کم مزدوری دین جات رہا ہے، اجرت دین جات رہا ہے کہ بہ لے جاؤ جانور چراؤ اور مہینہ مہینے اپنا لے جاؤ۔ اب چراوے وہ لے گا ہے، جانور کے مالک آپ ہیں لیکن چرانے دوسرا گیا ہے۔ تو جب اس نے دوسرے کے کھیت میں جانور کو جانے دیا، توجہ نہ کی، تو کھیت کا مالک اس کو پکڑے گا کہ آپ کو پکڑے گا؟ اس کو پکڑے گا جو چرانے گیا ہے۔ بھئی میں نے یہ کہہ کر کے کیا تھوڑی بھیجا تھا کہ میرا جانور لے جاؤ فلانے کا کھیت چرا ڈالو؟ موقع پر چرا تو ہو رہا ہے نا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولانا سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بھائی کو ڈانٹ دیا ہے، میں نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے، میں نے بچی کو بھی ڈانٹ دیا ہے کہ برا کام نہ کرے، اب وہ جانے ان کا کام جانے۔ مولانا کو آپ نے سمجھا دیا ہے، میرے رب کی شان ہے لا یسأل عما یفعل۔ قیامت کے دن کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے اے بار الہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ قیامت کے دن کو یاد کرو، مولانا کو تم نے سمجھا دیا ہے کہ میں نے ڈانٹ کر اپنا پلڑا جھاڑ لیا ہے، اپنا دامن جھاڑ لیا ہے، لیکن قیامت کے دن بری ذمہ نہیں ہوگے۔ قیامت کے دن ہر گارجین سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نگہبان تھے، اپنی رعایا کو کس طرح چرا رہے تھے، فلاں کے کھیت میں وہ منہ ڈال رہا تھا تم نے نہیں روکا، فلاں کے گھر میں وہ منہ ڈال رہا تھا تم نے نہیں روکا، فلاں کی کھڑکی میں وہ جھانک رہا تھا تم نے کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ کیا کہنے حق ہے، بے شک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ آباد، شہدائے کربلا، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں پر اولاد کی پرورش ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے روزی کا اہتمام انتظام ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اسی میں تعلیم اور تربیت بھی داخل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کھلاتے رہو پلاتے رہو بس، تعلیم و تربیت کچھ نہ دیں آپ، اسی میں تعلیم و تربیت بھی داخل ہے۔ آپ ان کو کھلائیے پلائیے بھی جائز کمائی سے، اور انہیں اچھی تعلیم اور اچھی تربیت بھی دیتے رہیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حسینیوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اچھے کاموں میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اچھے کاموں میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سے ابھی ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب اس جلسے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے، اور مسجد اور مدرسے کے لیے بھی بار بار اعلان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ تو بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی۔